بیسمنٹ میں چلے جائیے، وہ بہت ٹھنڈا ہے، بیسمنٹ بہت ٹھنڈا ہے، آپ سے برداشت نہیں ہوگا. تو آپ ابھی اوپر ہوئے نا تو یہاں خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے سے ہی ایسے راستہ جا رہا ہے، اقتدار راستہ جا رہا ہے ریمپ کا، ریمپ کے راستے سے چلے جائے کیا آپ کو نا ریمپ کا راستہ مل جائے گا. ایسے جا کے ملیں گے تو ریمپ آئے گا، ڈھلان سے آپ صبح پہ چلے جائیں گے. نمبر 2 راستہ یہ ہے، اس کے سامنے سے آپ کو ایک زیرہ لگا ہوا ملے گا، جو پکا زیرہ ہونا چاہیے، اس زیرے سے چلے جائے، یا اس سے کنجر والا زیرہ ملے گا اس سے چلے جائے. تینوں راستے آپ کو ملیں گے، جو سا راستہ آپ کو مناسب ہو اسی سے چلے جائیں آپ. کیونکہ یہاں سے ہمیں گھوم کر کے ایسے وہاں صفا میں پہنچنا ہے. یہ صفا پہاڑ ایسے یہاں سے خانہ کعبہ سے ادھر ہے، صفا پر آنا ہے. جب صفا پر آئیں گے تو بہتر دعا پڑھتے جائیں. جہاں صفا پہاڑ ہے اس کے چاروں طرف ایک وہ بنا ہوا ہے، ہال بنا ہوا ہے، اس لیے بنا ہوا ہے کہ تاکہ اوپر والے بھی صفا دیکھ لیں اور اوپر والے بھی. ایسا گول ڈیزائن اس پہ لکھا ہوا ہے کہ ہمیں یہاں سے کیا پڑھتے ہوئے جانا، صفا سے. ہاں یہ ہے صفا اور یہ مروا. ہمیں ہمیں یہاں سے گھوم کے ایسے آنا پڑے گا. یہاں یہ دو سے بن جائیں گے، یہاں سے کریں گے ایسے جائیں گے، اور ہم کے راستے کو بھی ایسے ہی آنا ہے. ہاں ادھر بسا سری کی طرف 2 ساری ایسے لکھا ہوگا بیٹا اور فائدے کا بات ہے. تو ہمیں صفا کی طرف جانا ہے. تو 15 سے 2 فرض مکمل ہو گئے. اب صفا کی پہلی ساری واجب ہے، تو ساری شروع کرنے سے پہلے یہی آنا ہے. کہاں آنا ہے؟ حجر اسود پر. جہاں نماز پڑھی وہاں سے اٹھ کے نہیں جانا، بلکہ پہلے حجر اسود پر آنا. کیا چکر کاٹنا پڑے کوئی بات نہیں، چکر کاٹ کر آ کر نماز استعلام کریں گے. کون سا استعلام ہوگا یہ؟ ہاں کیونکہ 8 استعلام ہو گئے، ہر 7 چکر میں 7واں، اور جب نکلے گھنٹی کرا 8واں. 8 کا پھر 9 استعلام کرنے آئیں گے. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ایسے سن کر کے اور صفا پہ آئیں گے. یہاں یہ صفا کی گول ہے، گول یہ دیکھو یہ صفا ہے. طواف نہ کیا ایسے چلتی ہوئی صفا پہ آنا ہے. تو نماز استعلام کر کے صفا پہ آنا ہے. اگر دعا یاد ہے دعا پڑھ لو. دعا کیا ہے؟ حج نہیں پڑھ لو. ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. یہ دعا ہے، اور یہ دعا گول بنوانا گول کچھ گول لکھی ہوئی دعا ایسے کرتے نہیں یاد ہو پائے گا تو دوسرے کلمہ پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ کیا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتے ہوئے صفا پہ چلے جائے. صفا پہاڑ پہ پہنچ جائے. اگر ہمت ہے اور میری کیفیت میں دینے نہیں ہے تو صفا پہاڑ پہ بہت بڑا قلعہ ہے. سفید رنگ کا گول جو 2 آدمی کے ہاتھ میں آتا ہے اتنا موٹا، اس قلعے سے بھی اوپر چلے جائے، اس قلعے سے بھی اوپر چلے جائے. جب اوپر جائیں گے تو وہ آ جائے گا پتھر والا ہوا، اسٹیل اور کانچ لگا ہوا جہاں صفا پہاڑ ہے. صفا پہاڑ کو بعد میں رکھا ہے، اور مروا پہاڑ پر لاوا لگا دیا. لاوا نیچے سے صرف توڑ کے اور ایسے خدا کر کے اس پر لاوا بچھا دیا. کچھ لاوا جو اس پر چلتے ہیں تو سکون ہوتا ہے. تو صفا پہ آ گئے. پھر سے کلمہ پڑھتے ہوئے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے صفا پہاڑ پر آ گئے. صفا پہاڑ پر آنے کے بعد آپ نیچے بھی دیکھیں گے، اس لیے کہ وہاں پر نیچے خانہ کعبہ کی سمت کی لائنیں لگی ہوئی ہے، سب بنی ہوئی ہے.
تاکہ وہ پتہ لگ جائے کہ خانہ کعبہ کہاں ہے. اسی طرح کھڑے ہو کر کے ہم سوچے خانہ کعبہ ایسے ہے، جب نیچے دے پتہ لگے کہ ایسے ہے، تو پھر ہم خود کھڑے ہو کر دعا کریں گے، مختصر سی دعا. اور دعا کرنے بعد نیت کریں گے، یا اللہ میں عمرے کی سعی کر رہا ہوں، آپ اسے قبول کر لیجئے اور میرے لیے کرنا آسان کر دیجیے. اب آپ اوپر کھڑے ہو کے دعا کرنی نہیں، پہلے تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے چلنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. دیکھو بزرگوں، یہ صفا پہاڑ ہے اور یہ مروہ پہاڑ ہے. اس کے تیسرے ہری بتی ہے، میلین اخضرین کہتے ہیں ہری بتی، جہاں پر حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر کے چلی ہے. تو عورتوں کی طرف سے تو حضرت حاضرہ دوڑ لی، ہمیں دوڑنا ہے. جب یہ ہری بتی آئے گی تو پیروں کے بل اکڑ کر کے چلنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. صفا چلے مروہ. اب مروہ سے چلیں گے دھیرے دھیرے آ رہے ہیں. اب جیسے ہری بتی آئے گی تو دوڑیں گے، عورت ایسے آہستہ چلے گی، ان الصفا والمروہ من شعائر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آپ آگے آگے کھڑے ہو جاؤ، ہتھوں کو آگے دو، ہاتھ پر کرنا ایسے ایسے، کیونکہ ہماری جب سے ریڈ آتا ہے اور اس سے مت کرنا یہاں تو ہر چکر میں کھوئی جا. اب تمہیں بھولتا پھر میری کام رہا کر میرا ایسے غصہ نہیں کرنا آپ نے. آپ آگے دوڑ جائیں، آگے ایسے کھڑے ہو جاؤ ایسے سے، میں ہاتھ سے بجاؤ، اب ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ. صفا سے مروہ ایک چکر، صفا سے مروہ ایک چکر، اور مروہ سے صفا 2 چکر. پھر یہاں سے پھر اور مروہ پہ 7 چکر ہو گئے. یہ پتہ ہے کلو میٹر کا، تو یہ کافی بڑی جگہ ہے. ارے کتنے کلو میٹر کا پتہ ہی لگے گا، بھیڑ اس قدر ہے کچھ پتہ ہی لگے گا آپ کو. اب آپ کیا کریں گے، میلین اخضرین جو ہری پٹی ہے یہ والی، جو یہاں یہ صفا اور یہ مروہ، یہاں ہے میلین اخضرین، یہاں دوڑ رہے ہیں بڑھتے ہیں. صفا پر جائیں گے وہاں بھی دعا کریں گے. صفا کے اوپر بھی اوپر چڑھ جائے، کئی بار یہ بند کر دیتے ہیں، اور اگر بند نہیں کر رکھا تو اوپر چڑھ جاؤ، نہیں تو جہاں لاوا پڑا لاوا سمجھتے ہو ایسے سمجھ لو جیسے تارکن ہوگا نا کالا تارکن، تو وہ کتھائی کلر کا ہے کچھ لاوا کا، اسے ایسے ایسے پیر کے نیچے چلتے بڑا مزہ آتا ہے. اوپر چڑھ جاؤ، اگر ہمت نہیں کرنا چاہو تو اس بات نیچے سے کر لگاؤ. جب یہاں سے چلیں گے دعا کر کے چلیں گے، یہاں دوڑیں گے پھر دعا کریں گے 1 منٹ کی، پھر یہاں سے چلیں گے یہاں دوڑیں گے پھر یہاں آئیں گے پھر دعا کریں گے. ہر چکر میں دعا کریں گے. 7واں چکر مروہ سے پورا ہو جائے گا. یہ عمرے کا دوسرا واجب پورا ہو گیا. وہ پہلا واجب، عمرے کا پہلا واجب پورا ہو گیا. اب دوسرا واجب رہ گیا. دوسرا واجب کیا ہے، سر منڈانا. تو عورتیں وضو جیسے مروہ سے باہر نکلیں گے. ابھی کیا ایک بات رہ گئی، مروہ سے صحیح پوری کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی پڑھیں گے. 2 رکعت نماز نفل، یعنی مروہ بھی پڑھ لو، مروہ پہ اگر جگہ مل کے پڑھ لو، بھیڑ ہے پھر سارے پڑھنے نہیں دے رہا ہے تو حرم میں جا کے پڑھ لو. باہر بھی بہت جگہ ہے، آگے پیچھے یہی پڑھتے رہتے ہیں لوگ. مروہ کے پیچھے جا کے بہت جگہ وہی پڑھتے رہتے ہیں. 2 رکعت نماز نفل ہے، یہ 2 رکعت نماز نفل، اور یہ واجب نہیں ہے. طواف بھی تو واجب ہے اور یہ واجب نہیں ہے، یہ تو مستحب ہے. بس یہ نماز پڑھ لیں گے آپ، اور پڑھنے کے بعد ابھی ایک واجب مکمل ہو گیا. دوسرا واجب کے لیے کیا کرنا ہے، دوسرے واجب کے لیے ہے کہ آپ نئی کی دکان پہ چلے جاؤ اور جا کے سر اڑا دو. پہلے نمبر پہ تو نہیں سے اڑوا دے گا، چونکہ وہ آپ کو پنڈی پہنائے گا، صابن لگائے گا بہترین کر کے، نیا اس طرح دے گا اور بال کاٹ کے اس طرح سے سب پھینک دے گا. ون کیا کہتے ہیں، ون ٹائم یوز ہے. وہ ہمارے یہاں تو لگا کے اس کی جان نکالتے رہتے ہیں، وہاں کا ون ٹائم یوز چھٹی. یا ایسا کر لو، یہ بھی کر سکتے ہیں کہ حاجی اپنے کمرے پہ آ جاؤ، لیکن چادر وادر مت اتار دینا، اور ابھی آرام سے اتار دے نا. ایک حاجی نے اس کے کاٹ دیے، اس نے اس کے کاٹ دیے. بات صحیح آ رہی نا.